مجھے کسی نے کہا، مجھے ہمارے کسی ایک ساتھی نے کہا فون میں، کہا کہ مولانا آپ ایک مرتبہ وہ جو فلاں ایک صاحب ہے جو حضور کے بعض صحابہ کی شان میں بے ادبیاں کر رہے ہیں، آپ ان کا بیان سنو، انہوں دلیل دے رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں حضور کی شان، سرکار کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں بکنے والے ایسے ذلیلوں کی دلیل بھی ہم کو نہیں چاہیے، ایسے ذلیل کی دلیل بھی نہیں چاہیے جو مصطفیٰ کے صحابہ کی، حضور کے نسبت رکھنے والے صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی بکے اور کہے کہ میرے پاس دلیل ہے۔ ہم کہیں گے کہ ذلیل، تو دلیل اپنے پاس رکھ لے، ہم تیری ذلیل کی دلیل نہیں سنتے، ہم دلیل سنتے ہیں تو ان کی دلیل سنتے ہیں جن کے سینے عشق مصطفیٰ سے، عشق صحابہ سے، عشق اہل بیت سے جن کے سینے بھرے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ عمل میں، علم میں کمزور بھی ہے، لیکن سینوں میں محبت صحابہ ہے، محبت اہل بیت ہے۔ ہم انہی کی زبان سے دلیلیں سنا کرتے ہیں، یہ ذلیلوں سے دلیل نہیں پوچھنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ ہمارے علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ گستاخ اور بے ادب لوگوں کے بیانات سنیں گے تو ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، ایمان بھی برباد ہو جائے گا۔ آج ہم ہر ایک کا بھیجا ہوا سنتے ہیں کہ فلاں نے بھیج دیا، دوست نے بھیج دیا، پڑوسی نے بھیج دیا، ہم سنتے ہیں، ہم کسی کو بھیج دیتے ہیں، ایسا بھیج کر کئی لوگوں کا بھیجا کھا رہے ہیں، کئی لوگوں کے ذہن کو برباد کر رہے ہیں۔ خدا را تھوڑی سوچ پیدا کرے، نبی کے صحابہ وہ ہیں اللہ نے جن سے جنت کا وعدہ کیا، نبی کے صحابہ وہ ہیں اللہ نے جن سے راضی ہونے کی خوشخبری قرآن میں بیان فرما دی ہے، نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کو میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ روشن ستاروں کی طرح ہے، جن کی بھی اقتداء کرو گے اللہ تم کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کے راستے پر چلنے والی جماعت کو سرکار نے فرمایا یہ ناجی جماعت ہے، نجات پانے والی جماعت ہے، جو میرے طریقے کو، میرے صحابہ کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، رسول پاک کے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی مائنس پوائنٹ، کوئی مائنس کرنے والی بات، کوئی نیگیٹو بات حضور کے صحابہ کے متعلق ہم نہیں سنیں گے۔ میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ میرے صحابہ کرام کی شان میں بے ادبیاں مت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ فی اصحابی، حضور اللہ کو یاد دلا رہے ہیں، اللہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ اے ظالموں میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنے سے پہلے اللہ سے ڈرا کرو جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے، کہیں وہ تم کو زمین کے اندر دھسا نہ دے۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں اگر وہ ایمان لاتے جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، حضور کے صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہے۔ جس طرح ہم بچوں کو اسکول میں کہتے ہیں کہ بچوں اچھا پڑھنا ہو تو دیکھو وہ فلاں بچہ ہے کتنا اچھا پڑھتا ہے، کوئی ایک اچھے انسان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں کی طرح بننا ہے، فلاں کی جیسا تم کو دکھنا ہے، فلاں بچہ اسکول میں کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، کتنا نیک بچہ ہے، کتنا شریف ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ٹھیک اسی طرح خالق کائنات قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو کہاں دیکھیں، کس کو دیکھ کر ایمان لائیں، کس کے طریقے کو اختیار کریں؟ تو رب نے فرمایا کہ ایمان لانا چاہتے ہو میرے محبوب کے غلاموں کی طرح ایمان لے کر آؤ،
میرے محبوب کے صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ. اگر ویسا ایمان لاؤ گے تو اللہ تم کو ہدایت عطا فرما دے گا, اللہ تم کو ہدایت کی دولت عطا کرے گا. تو بہرحال آج بہت ہوشیاری کا دور ہے, سمجھ کر رہنا ہے. مارکیٹ میں کاروبار میں اگر دھوکہ مل جائے, کہیں پر انویسٹ کیا ہے, انویسٹ کرنے پر جہاں پر انویسٹ کیا ہے اگر وہ کمپنی کا مالک اگر فراڈ کر دے, انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی مال چلا گیا. لیکن یاد رکھ لیں, حضور کے صحابہ کرام کی شان میں ذری سی بے ادبی کے کلمات ہمارے سینوں میں پیوست ہو جائیں گے تو مال نہیں ایمان چلا جائے گا. ایمان کی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو ہم سب کو آج ہمیں حضور کے عظمت والے صحابہ کرام سے رشتہ محبت کو جوڑنا ہے. اس جلسے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آقا کے غلام ہیں اور مصطفیٰ کے جانثار صحابہ کرام سے ہمارا رشتہ محبت مضبوط ہونا چاہیے, رشتہ عقیدت مضبوط ہونا چاہیے. جتنا سرکار کے صحابہ سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا, مدینے والے آقا سے بھی ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا, حضور سے بھی ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ سے محبت کرو, میری وجہ سے صحابہ سے محبت کرو. جس نے صحابہ سے محبت کیا اس نے حقیقت میں مجھ سے محبت کیا. جس نے میرے صحابہ سے عداوت رکھا اس نے مجھ سے عداوت رکھا. تو اسی لیے آج ہمارے فیض رسالت مآب کمیٹی کے